نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ اسپیشل ایک ہمارے نوجوانوں سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، احتلام ہونا۔ اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ شیطان پڑ گیا، مطلب رات میں کچھ حصہ ایسا آتا ہے کہ جس میں بے خوابی کے اندر احتلام ہوتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو چینل سبسکرائب کرنا چاہیے، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ان کو بر وقت تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اب احتلام کا ہونا، اب اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا تعلق اگر نارمل روٹین میں دیکھا جائے تو نارمل روٹین میں اس کا 4 دفعہ مہینے کے اندر 3 دفعہ 4 دفعہ اگر ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر اس سے کم ہوتا ہے تو بھی پریشانی کی بات ہے۔ اس سے کیا نقصانات ہوں گے اور جو زیادہ احتلام ہونے کا باعث ہوتا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو، اور اس کے نقصانات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب جب سب سے پہلے لیتے ہیں ہم اس کنڈیشن کو کہ نارمل جو ویلیو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ مہینے میں 4 دفعہ آپ کو احتلام ہونا چاہیے، لیکن اگر 3 دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہوتا ہے تب بھی بیٹر پوزیشن پہ ہے انسان۔ لیکن اگر اس کو 2 3 ماہ کے بعد بھی احتلام نہیں ہوتا تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مادہ نویہ اپنا سسٹم بڑھا دیتا ہے، اپنی کوانٹٹی کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اخراج نہیں پاتا تو پھر انسان کے چہرے کے اوپر مختلف کنڈیشن میں واضح ہوگا، پمپلز کی صورت میں واضح ہوگا، اور انسان کے دوسرے معاملات بھی ڈسٹرب کرے گا، تھکن کے مسائل ہوں گے اور بہت ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں، جیسے جسم میں پین کا ہونا، یہ کیفیت بھی سامنے آتی ہے، چڑچڑاپن کا آنا، یہ کیفیت بھی سامنے آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری کیفیت کی طرف کہ جہاں پہ انسان کو احتلام زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ہونے کی صورت میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اگر احتلام زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل پوزیشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اکثر لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا شروع کر دیتے ہیں سردیوں کے اندر بھی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اس قسم کی بیماری کا، اس قسم کی کنڈیشن کا سامنا ہے تو آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ احتلام کا زیادہ ہونا اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک ایسی کنڈیشن واضح ہو جائے کہ جب ہمارا نظام انہضام ڈسٹرب ہو اور ہمارا دل بے چین ہو جائے، اور اس بے چینی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب کے اندر بھی ایسی چیزوں کا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کی اس کیفیت کا تعلق اور آپ کے احتلام کا تعلق بہت زیادہ آپس میں اٹیچ کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کہ جب آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی بڑھے گی، تیزابیت بڑھے گی، خشکی بڑھتی جائے گی تو اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں آتا ہے تو پھر وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک رات میں بعض وقت 2 3 دفعہ احتلام ہوتا دیکھا گیا ہے، اور یہ کیفیت انتہائی خطرناک ہوتی ہے جو انسان کے لیے، مرد کے لیے اسپیشلی بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، اور کمر میں کمر کے اندر درد کا سبب بنتی ہے، اس کا موجب بنتی ہے۔ اب اس کیفیت کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاول کھاتے ہیں سوتے وقت روٹی کا استعمال نہ کریں، اگر کسی بھائی کو ایسے مسائل کا سامنا ہے تو مالٹے کا استعمال نہ کرے، اور اس کا سیب کا استعمال نہ کرے، دہی کا استعمال نہ کرے، کیونکہ زیادہ تر عموماً جو ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ہماری بھول پن کی وجہ سے، یا ہماری یوں سمجھ لیں کہ ہم سیدھے سادے ہیں، ہم ہر بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم سے حکمران وعدے کرتے ہیں ہم تب تیار ہو جاتے ہیں، تو جب کوئی ہم سے وعدے کرتا ہے تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ جو شاید یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں بہت سارے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ کہ جب آپ کا ڈائٹ پلان ٹھیک نہیں ہوگا، جب آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، آپ اس کنڈیشن کو نہیں سمجھو گے کہ اس کے زیادہ ڈسچارج ہونے کی وجہ کیا بن رہی ہے، تو پھر آپ کامیاب کیسے ہو پاؤ گے؟ کبھی بھی آپ ٹھنڈی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جو انسان ایسی کنڈیشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم میں تھکن واضح طور پہ نمایاں نظر آتی ہے، جسم میں خشکی نظر آتی ہے، تو ایسے بندوں کے لیے کہ جو کانسٹیپیشن کا شکار ہیں ان کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر خوراک اچھی استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر ایسی کیفیت سامنے آتی ہے کہ جب اویہ منی کا دباؤ پڑتا ہے تو جو بچیاں نارمل روٹین کے اندر شادی کی پوزیشن پہ آ چکی ہوتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مرگی کے مریض کو جھٹکے لگتے ہیں اسی طرح ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں اثرات رکھتی ہیں انسان کے نروس سسٹم کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری کیفیات ہماری ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں جو ہماری انٹرنل کنڈیشن ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ ہوگا، کس رپورٹ کے ذریعے ہم ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں نے رپورٹس کروائی ہوئی ہیں کیا ان لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ تو آپ لوگ اگر رپورٹ سے کوئی بہتری حاصل کر سکتے ہو، رپورٹ سے ڈاکٹر کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ تو علامات ہیں، علامات کا تذکرہ کبھی بھی رپورٹس نہیں کر سکتی۔ رپورٹس تو تب آپ کے سامنے حقیقت واضح ہوگی کہ جیسے گردے میں پتھری پیدا ہو چکی ہے تو وہ واضح ہوگی، اگر پتھری نہیں پیدا ہوئی اور اس کے سمٹمز ہلکے پھلکے ہیں تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو احتلام کا پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے دور رہے، کیونکہ جس کو احتلام زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر وہ کھٹی چیز کا یا ٹھنڈی چیز کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم میں خشکی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں قانون فطرت کا ایک اصول ہے کہ آپ خشکی کو حرارت کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہو۔ بہت کم ایسی جگہ دیکھی گئی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں رطوبت مہیا کرنی پڑے، اور رطوبت ہم تب مہیا کریں گے کہ جب انسان کے جسم میں حرارت بہتر ہوگی۔ ہاں ایک صورت اور ہے کہ جب انسان کے جسم کی رطوبات خشک ہو جائیں اور انسان بالکل خشکی کی طرف مائل ہو جائے، بالکل ہر چیز سوکھتی چلی جائے، تو پھر جسم میں رطوبات کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کے جسم میں کچھ چکنائی بحال ہو۔ لیکن وہ کیفیات کون سی ہیں؟ وہ کوئی ایک آدھا مریض کوئی 100 میں سے نکلتا ہے جس کے لیے ایسی کنڈیشن سامنے لائی جا سکتی ہے، 2-4 مریض نکل آئیں گے، 5 نکل آئیں گے، مطلب 5% کر لیں آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ جو ویڈیو چونکہ اس کا تسلسل ہمارے نوجوان بھائیوں کے بیٹوں کے حوالے سے ہے، یاد رکھیں کہ آپ نا نیگیٹو چیزوں سے دور رہا کریں، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے حواس کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ جو چیزیں آپ دن میں دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ دن میں سوچتے ہیں، تو رات کو وہی چیزیں پھر جب سٹمک اپسٹ ہوتا ہے، دل کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو وہ ایک آرٹیفیشل کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، جسم میں لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کہ دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے، صرف آرٹیفیشل طریقے سے۔ اور جب آپ سو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے چونکہ دن میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب رات کو سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد جب آپ کے دماغ میں پھر وہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی سپلائی ایجنسی ہے وہ آپ کے دل کو مل جائے گی، اور آپ کے دل کو جب سپلائی لائن ملے گی تو یقیناً جو ہمارے اعضائے تناسل کی سسٹم ہے وہ اللہ پاک نے دل کے ذمہ میں لگائے ہیں، اور دل جب دباؤ بڑھے گا تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب اس کو سپلائی ملے گی ان خیالات کی جو سوتے ہوئے بھی اس کو آزاد نہیں ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا دل ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سوتے ہوئے بھی کام کرتی رہتی ہے، اور اس سے ہمارے جاگنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو سوچ ہے اس کا بھی سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی وہی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں تو تب بھی آپ کا تانا بانا اسی طرح چل رہا ہے کہ جیسے روٹین میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، دن میں آپ کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی کنڈیشن سامنے آتی بھی نہیں ہے کہ وہ دن میں جو سوچتے ہیں رات کو خواب میں آنا شروع ہو جائے، لیکن جن لوگوں کا دل دباؤ کا شکار ہو جائے اور دل کمزور ہونا شروع ہو جائے تو ایسے لوگوں کے لیے ایسی کنڈیشن سامنے ضرور آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کانسٹیپیشن اور قبض اور گیس جیسے مسائل موجود ہوتے ہیں، اور سر کے بال تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو نارمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھرپور میں سمجھتا ہوں پیشنٹ کو رہنمائی چاہیے تاکہ اس کے ڈائٹ پلانس کا کھانا پینا اس کی کنڈیشن کے مطابق ہو اور اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔